اللہ کا علم کامل بھی ہے اور قدیم بھی. اور آنے واحد میں یہ الفاظ نوٹ کیجئے، کل کون و مکان اور ماضی، حال اور مستقبل سب کو محیط بھی. یہ بات اللہ کے علم کے بارے میں اچھی طرح جان لیجئے، کامل اور قدیم. اس کے ساتھ ہی کل کون و مکان کو محیط، یہ اس کے ایک ڈائمنشن ہے، لینتھ اینڈ بریڈتھ، وہ ڈائمنشن ہو گئی کون و مکان. اور مکان میں پھر تین آتے ہیں، ماضی، حال اور مستقبل. ان سب کو محیط ہے آنے واحد میں. لفظ آنے واحد ہے یہاں اہم ترین. ہر لحظہ ہمیشہ سے اس کا علم کامل تھا، ہمیشہ سے اس کا علم کامل ہے. کہیں اس کی، اور اس کا علم جو ہے اسی کو قرآن اور حدیث میں الکتاب سے بھی تعبیر کیا گیا. ما اصاب من مصیبت فی الارض ولا فی انفسکم الا فی کتاب من قبل ان نبراها ان ذلک علی اللہ یسیر. نہیں پڑتی کوئی پڑھنے والی، نہ اس زمین میں نہ تمہاری جانوں میں، کوئی مصیبت، کوئی تکلیف دہ شے، کوئی ناخوشگوار شے، مگر وہ پہلے سے ایک کتاب میں موجود ہے، اس سے پہلے کہ ہم اسے ظاہر کریں. اللہ باری ہے. یہ تین اسباب بھی آئے ہیں اللہ کے ساتھ ساتھ سورہ حشر کے آخر میں. الباری، الخالق، الباری، المصور، تین الفاظ، باری، خالق، مصور. باری کسی شے کو ظاہر کرنا، اور اس میں فلسفہ یہ ہے، یہ پھر علم کلام کی بحثیں ہو جائیں گی، کہ دیکھیے کوئی شخص، کوئی آرکیٹیکٹ ہے، اس کے دماغ میں پہلے ہیولا بلڈنگ کا بن جاتا ہے، تب وہ پینسل اٹھاتا ہے، اس کا سکیچ بناتا ہے. یہاں بن چکی ہے بلڈنگ، یہاں کانسیپٹ آ چکا ہے، دماغ میں ہے. اسی کو صور علمیہ کہتے ہیں اسلامی فلسفے میں. صور صورت کی جمع، علمی صورتیں جو اللہ کے علم کے اندر ہمیشہ سے تھیں. میں ہمیشہ سے تھا اللہ کے علم میں. کیا ممکن ہے کہ علم الہی پر کوئی لحظہ ایسا گزرا ہو کہ جس میں میں موجود نہ ہوں یا آپ موجود نہ ہو؟ ذرا کبھی اس کے تصور کریں گے، مراقبہ کریں گے تو بڑا یوفوریا ہو جائے گا ایک دم. پھر سبحانی ما اعظم شانی بھی آپ کی زبان سے نکل سکتا ہے. میں تو ہمیشہ سے اللہ کے علم میں ہوں. اس اعتبار سے میں خود بھی علمی اعتبار سے ہمیشہ سے موجود ہوں. ہاں، ایک وقت میں صرف اللہ کے علم میں تھا، اس کے بعد اللہ نے مجھے ظاہر کیا. هو اللہ الذی لا الہ الا هو الملک القدوس السلام المؤمن المہیمن العزیز الجبار المتکبر سبحان اللہ عما یشرکون هو اللہ الخالق البارئ المصور له الاسماء الحسنى. تخلیق ذہنی پہلے ہے، وہ تخلیق ذہن میں بن کی، علم الہی میں صور علمیہ کی شکل میں موجود تھی. اب باری، برا، اس کو ظاہر کیا، اس کو نمایاں کیا، وہ باہر آیا، اور اب اس کو تصویر کی شکل عطا کی گئی. یہ تصویہ اور تصویر ایک ہی لفظ ہے، خلق فسوی والذی قدر فہدی. تو اس الکتاب میں جو کچھ لکھا ہوا موجود ہے، اس میں درج کوئی شے غلط نہیں ہو سکتی. کیا اللہ کا علم کسی مرحلے پر جا کر غلط ثابت ہو سکتا؟ معاذ اللہ. اب ان دو چیزوں کو ذہن میں رکھیے علم کے حوالے سے. اور تقدیر کا اصل مسئلہ جو ہے، جو الجھتا ہے، وہ اس مسئلے کو نہ سمجھنے کی وجہ سے. لیکن جو الفاظ لکھے ہیں آخری اس کو نوٹ کیجئے. البتہ اللہ کا یہ علم قدیم و قطعی، قدیم بھی ہے، قطعی ہے. پری نالج، جبر محض، یعنی پری ڈیسٹینیشن. یہ فیٹلزم جس کو کہتے ہیں، فیٹلزم، ہر چیز پہلے سے طے ہے، متعین ہے، طے ہے، اور ہمارے ہاتھ میں کچھ نہیں، ہم کچھ نہیں کر سکتے. یہ اس کی نفی. یہ دونوں چیزیں لازم و ملزوم نہیں ہے، کوئی مستلزم نہیں ہے. پری نالج اور شے ہے، پری ڈیسٹینیشن اور شے. اس کے درمیان اگر آپ خط امتیاز کھینچ دیں گے تو کبھی کوئی تشویش نہیں ہوگی. چاہے بحث میں الجھ جائیں، اگر کوئی آپ کو الجھائے
اس کا تو نتیجہ یہ نکلتا ہے، پھر اس کا تو یہ نتیجہ نکلتا ہے، تو اس سے یہ لازم آتا ہے، وہ پھر الجھ جائے گی لوگ، جس سے سختی سے روک دیا ہے عدم تو علیکم عدم تو علیکم اب ہادہ امر تو عمل ہادہ ارسل تو. دیکھیے نوٹ کیسے، الفاظ کیسے، کیا میں اس کام کے لیے بھیجا گیا ہوں؟ لیکن یہ کہ بات سمجھ میں آتی ہے اگر اس میں یہ حد فاصل قائم کر دیا جائے، اللہ کا علم قدیم و قطعی یہ پری نالج ہے، لیکن یہ پری ڈیسٹینیشن یا فیٹلزم جس کو ہم کہتے ہیں اس کو مستلزم نہیں ہے. ان دونوں کے درمیان رشتہ علیحدہ کر دیجیے. اس کے حوالے سے آج کچھ حدیثیں پڑھیں گے، جتنی بھی آج پڑھی جا سکے. اس میں سے پہلی 10 حدیثیں تو ہیں کہ جو مشکات شریف میں جو باب ہے ایمان بالقدر، اس کی جو فصل اول ہے، یعنی حدیثیں یا وہ بخاری کی ہیں یا مسلم کی ہیں یا ان سب دونوں میں موجود ہیں، تو متفق علیہ. عن عبداللہ ابن عمرو رضی اللہ تعالی عنہما، عبداللہ ابن عمرو بن العاص رضی اللہ تعالی عنہما سے مروی ہے، قال، وہ فرماتے ہیں قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کتب اللہ مقادیر الخلائق قبل ان يخلق السماوات والارض ب50,000 سنہ قال وكان عرشه على الماء رواہ مسلم. یہ حدیث پھر بھی آئے گی بعد میں 16ویں نمبر پر اگر ہم وہاں تک ہم پہنچ گئے تو، لیکن یہاں نوٹ کر لیں جو بھی نوٹ کر رہے ہوں کہ یہی مضمون اس میں بھی ہے. حضرت عبداللہ ابن عمر فرماتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ نے آسمانوں اور زمین کی تخلیق سے 50,000 سال قبل تمام مقادیر لکھ دی تھی. وَكَانَ عَرْشُهُ عَلَى الْمَاءِ، اس کو ابھی ہم بالکل نہیں سمجھ سکتے. یہ وہ ہے کہ جس کو ہم کہیں گے کہ یہ جس کو متشابہات میں سے شمار کیا جائے. لیکن دیکھیے یہاں جو بات سمجھنے کی ہے موجودہ سائنس کے اعتبار سے، سائنس جہاں تک ہمیں آج لے کر گئی ہے وہ بگ بینگ ہے، تو وہ سمجھتے ہیں بس دیٹ از دا بگننگ آف دی کریشن. دیٹ از رانگ. دیٹ از دی سیکنڈ بگننگ آف دی سیکنڈ فیز آف دی کریشن. دی میٹیریل ورلڈ اسٹارٹیڈ ود دی بگ بینگ. اس سے پہلے اسپرچل ورلڈ، عالم ارواح، عالم امر کہیں، عالم ارواح کہیں، جو کل کا کل نورانی تھا. ارواح انسانیہ، ارواح ملائکہ، ملائکہ تو خود ہے ہی مجسم ارواح، یہ موجود تھی اور وہ نورانی ہے. اس کے بعد بگ بینگ کا مرحلہ آیا، اس کے بعد میٹیریل ورلڈ، سماوات والارض جس کو قرآن کہتا ہے وہ ورلڈ آف میٹر ہے. تو ورلڈ آف میٹر کی کریشن کے آغاز سے 50,000 سال قبل اس میٹر، ورلڈ آف میٹر کی ساری میٹیریلز اور اس کی کوانٹیٹیز اللہ نے معین کر دی تھی. یہ اور بات بالکل واضح ہے. اللہ کی قدرت، اس کی خلاقی، اس کی قہاری، اس کا یہ منطقی تقاضا ہے، اس کا علم محیط، وہ ڈیزائن پورا اس کا بن چکا ہوا تھا، تبھی تو اس نے بنایا ہے. اس کے اندر تمام مقادیر معین تھی. اسی لیے میں نے کہا تھا یہ مقادیر کا لفظ جو ہم نے آج پہلی شیٹ جو آپ نے دیکھی تھی، مقدار قدر ہی سے بنا ہے، یہ اس میں اعلیٰ اور اس کی جمع مقادیر ہے. دوسری حدیث وعن ابن عمر رضی اللہ تعالی عنہما قال قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کل شیء بقدر حتی العجز والکیس. ہر شے، حضرت عبداللہ ابن عمر رضی اللہ تعالی عنہما فرماتے ہیں کہ حضور نے ارشاد فرمایا کہ ہر شے ایک اندازے کے مطابق معین ہو چکی ہے، یہاں تک کہ کسی کا عاجز ہو جانا. اب عجز کے مختلف پہلو ہوتے ہیں. عجز یہ ہے، بزدلی کو بھی عاجزی کہا جائے گا. آدمی کسی کام کرنے سے کسی وجہ سے عاجز ہے، وہ بھی یہ شاکلہ کا حصہ ہے، یہ اس کے جینز ہے، اس کے اندر آیا یہ سب کچھ. کوئی بہادر ہے، کسی میں تحور زیادہ ہے، کسی میں احتیاط پسندی زیادہ ہے، مصلحت کوشی زیادہ ہے، کوئی حساب کتاب سے چلنے والا ہے، جو کوئی جو ہے بختر دوڑنے والا. یہ چیزیں حتی العجز والکیس، کیس کہتے ہیں ذہانت. الکیس من دان نفسہ وعمل لما بعد الموت. کیس یہ باب، یہ اصل میں صفت مشبہ بن گیا، کیس فعیل کے وزن پر. کیس
جس میں ذہانت فطانت بہت ہو. اب یہ ذہانت کسی کی کتنی ہے؟ ذہانت نہیں بڑھ سکتی، شارپ کی جا سکتی ہے. آپ چھری کو تیز کر لیجئے، لیکن یہ کہ اس کا سائز تو وہی رہے گا، چھری تو وہی رہے گی. لیکن یہ کہ ذہانت کو آپ شارپن کر لیں یا ذہانت کو آپ بروئے کار لے آئیں، لیکن وہ جو بھی دی ہے اللہ نے وہ اتنی رہے گی، اس کے اندر اضافہ نہیں ہوتا. یہ ان بلٹ چیزیں ہیں، گیون چیزیں ہیں انسان کے لیے، یہ اس کے شاکلہ کا جز ہے. تیسری حدیث وعن ابی ہریرہ قال، اور یہ جو روایت تھی یہ بھی امام مسلم کی تھی اور تیسری بھی امام مسلم کی ہے. حضرت ابو ہریرہ فرماتے ہیں قال قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم احتج آدم و موسیٰ عند ربہما، اللہ تعالیٰ کے ہاں آدم اور موسیٰ کے درمیان ایک محاجہ ہوا، بحث ہوئی. فحج آدم و موسیٰ، فحج، اور آدم جو ہے وہ موسیٰ پر غالب آ گئے. قال موسیٰ، حضرت موسیٰ نے یہ کہا انت آدم الذی خلق اللہ بیدہ، خلقک اللہ بیدہ، آپ ہیں نا وہ آدم جسے اللہ نے اپنے ہاتھ سے بنایا تھا. ونفخ فیک من روحہ، اور پھر آپ نے اپنی روح میں سے پھونکا. واسجد لک ملائکتہ، اور سارے اپنے فرشتوں کو آپ کے سامنے سجدے میں ڈال دیا. واسکنک فی جنتہ ہی، اور پھر آپ کو اپنی جنت کے اندر اس نے مقام دیا اور وہاں ٹھہرایا. ثم اہبطت الناس بخطیئتک الی الارض، پھر یہ آپ نے اپنی خطا کی وجہ سے ہم انسانوں کو جو ہے زمین پہ دے مارا، زمین پر اتروا دیا. گویا کہ الزام پروسیکیوشن کر رہے ہیں حضرت موسیٰ حضرت آدم کی. اللہ نے یہی احسانات آپ پر کیے اور آپ نے اپنی اس غلطی کی وجہ سے ہمارے ساتھ یہ معاملہ کھڑا دیا. قال آدم، اب حضرت آدم کی باری آئی. انت موسیٰ الذی اصطفاک اللہ برسالتہ و بکلامہ، آپ وہی موسیٰ ہیں نا جنہیں اللہ نے چنا رسالت کے لیے اور اپنے کلام کے لیے. کلم اللہ موسیٰ تکلیما، یہ خاص ایک مقام تھا جو حضرت موسیٰ کو عطا ہوا ہے. وَآتَاكَ الْأَلْوَاحَ فِيهَا تِبْيَانُ كُلِّ شَيْءٍ، اور پھر وہ آپ کو تختیاں دی تھیں جو سٹونی ٹیبلٹس، جس کے اندر ہر شے ہدایت کا پورا سامان موجود تھا. وَقَرَّبَكَ نَجِيًّا وَقَرَّبْنَاهُ نَجِيًّا، یہ قرآن مجید میں ہے. اور آپ کو قریب کیا تھا گفتگو کرنے کے لیے، کوہ طور پر بلایا، براہ راست مکالمہ کیا. فَبِكَمْ وَجَدتَّ اللَّهَ كَتَبَ التَّوْرَاةَ قَبْلَ أَنْ أُخْلَقَ، تو تم نے کیا دیکھا، تورات میں کیا پڑھا کہ کائنات کی تخلیق سے کتنا عرصے پہلے اللہ نے تورات لکھ دی تھی. قال موسیٰ 40 عاماً، تورات میں ہوگا کہیں کہ تورات اللہ نے کائنات کی تخلیق سے 40 برس پہلے لکھ دی. قال آدم، پھر حضرت آدم نے فرمایا فَهَلْ وَجَدْتَ فِيهَا وَعَصَىٰ آدَمُ رَبَّهُ فَغَوَىٰ، اس میں آپ نے یہ آیت بھی پڑھی کہ نہیں پڑھی کہ آدم نے اپنے رب کی نافرمانی کی اور وہ راہ ہدایت سے عارضی طور پر وہ گویا کہ منحرف ہو گئے. قال نعم، موسیٰ نے کہا یہ تو میں نے پڑھی. قال فتلومنی علی ما عملت عملا كتبه الله على ان اعمله قبل ان يخلقني ب40 سنة، تو اب کیا آپ مجھ پر الزام لگا رہے ہیں اس چیز کے لیے کہ جو اللہ نے لکھ دی تھی میری تخلیق سے بھی 40 برس قبل. اخلقہ ہے یہاں پر، اخلقہ، جبکہ میں پیدا کیا جاؤں. قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم حج آدم موسیٰ، تو حضرت حضور نے فرمایا کہ حضرت آدم جو ہے وہ بازی لے گئے حضرت موسیٰ پر. اب یہاں پہ جو لفظ میں چاہتا ہوں خاص طور پر نوٹ کر لیں، اس حدیث میں کئی سوالات اٹھ کھڑے ہوتے ہیں ذہنوں میں. وہ لفظ کتاب ہے، کتبہ، یہ کتاب ہے اللہ کا وہ علم قدیم. اس کو اسی کے حوالے سے اسی دروازے سے اس حدیث میں داخل ہوں گے تو کوئی اشکال نہیں، اور اگر ادھر ادھر کہیں بھٹک جائیں گے تو پھر یہ کہ اس سے نکلنا نصیب نہیں ہوگا. لیکن یہ اللہ کا وہ علم قدیم ہے جو غلط نہیں ہو سکتا. چوتھی حدیث، اچھا یہ بڑی اہم ہے اور یہ 40 نووی میں بھی ہے، اور اس میں وہ بات واضح ہو جائے گی کہ فطرت کی جڑ کیا ہے اور خلقت کی جڑ کیا ہے. وعن ابن مسعود رضی اللہ تعالی عنہ، حضرت عبداللہ ابن مسعود سے مروی ہے
قال حدثنا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم وهو الصادق المصدوق، وہ فرماتے ہیں کہ ہمیں بتایا اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے، اور نوٹ کرو وہ صادق ہیں مصدوق ہیں، صادق ہیں سچے ہیں، مصدوق ہیں کہ ان کی سچائی پر خود اللہ گواہ ہے۔ اچھا یہ کیوں کہنے کی ضرورت پیش آئی؟ کسی عام طور پہ شک میرے علم میں تو نہیں کہ کسی اور حدیث سے پہلے یہ الفاظ ہوں، اس لیے کہ اس میں جو امور آ رہے ہیں وہ عام ذہن انسانی اس کو ذرا قبول کرنے سے تھوڑا سا ہچکچاتا ہے، رکتا ہے، تو اس لیے ایمفیسائز کیا ہے وَهُوَ الصَّادِقُ الْمَصْدُوقُ۔ وہ کیا بتایا حضور نے؟ اَنَّ خلق احدکم یجمع فی بطن امہ 40 یوما، تم میں سے ہر شخص کی خلقت اس کے ماں کے پیٹ میں 40 دن ہوتی ہے، نطفتن 40 یوما نطفتن، وَيَكُونُ عَلَقَةً مِثْلَ ذَلِكَ، اسی طریقے سے پھر وہ علقہ کی صورت میں ہوتی ہے، ثم يكون مضغة مثل ذلك، پھر اتنا ہی عرصہ اس کا مضغہ کی ایک سٹیج ہے، ثم يبعث اللہ الیہ ملکا باربع کلمات، پھر اس کو اللہ تعالیٰ اس کے پاس بھیجتا ہے، یعنی یہ 120 دن 4 مہینے، اس کے بعد نفخ روح ہوتی ہے، اور اس نفخ روح کے ساتھ ہی وہ جو علم الہی کی کتاب قدیم ہے اس میں جو اس شخص کا کھاتا ہے پرٹیکولر، اس کا پرسنل لیجر جو ہے، وہ اس کی پوری کاپی جو ہے وہ وہاں پر درج کر دی جاتی ہے۔ تو اللہ تعالیٰ بھیجتا ہے، یا یہیں سے بعض فقہا نے یہ مسئلہ نکالا ہے کہ 120 دن تک 4 مہینے تک جو جنین ہوتا ہے رحم مادر میں، اس پر انسان کا اطلاق نہیں ہو سکتا، وہ حیوان انسان تو ہے صرف، ابھی انسان نہیں ہے، انسان اس وقت مکمل ہوگا جب روح پھونکی جائے گی، اور وہ 120 دن کے بعد ہے۔ ثم یبعث اللہ الیہ ملکا، پھر اللہ تعالیٰ بھیجتا ہے اس کی جانب ایک فرشتے کو، باربع کلمات، 4 باتوں کے ساتھ، فیکتب لہ، اب یہاں پہ کتاب کے لفظ کو پھر نوٹ کر دیجئے، میں سمجھتا ہوں بڑا مناسب لفظ زبان پر آ گیا کہ وہ جو ایک بڑا وہ سپریم کمپیوٹر ہے، اس میں جو بھی کھاتا ہے پرسنل اس شخص کا، اس انڈیویجول کا، جو فلاں تاریخ کو فلاں جگہ پر وہ 120 دن کا جنین بن جائے گا، اس کا کھاتا وہاں سے لا کر منتقل کر دیا جاتا ہے، اور یہ ہمارے وجود میں پیوست کر دیا جاتا ہے۔ یہ بھی نوٹ کریں، یہ سورہ بنی اسرائیل میں ہے، سورہ بنی اسرائیل میں جہاں شاکلہ کا لفظ آیا آخر میں جا کر، شروع میں یہ بھی ہے کہ ہر شخص کا وہ جو نام اعمال ہے وہ اس کی گردن میں کہیں کوئی جگہ ہے، کوئی مائکروسکوپی بھی کوئی الٹرا مائکروسکوپک ہوگی، کہ جس کے اندر وہ فی عنقہ ونخرج لہ یوم القیامۃ کتابا یلقاہ منشورا وکل انسان الزمناہ طائرہ فی عنقہ وَنُخْرِجُ لَهُ يَوْمَ الْقِيَامَةِ كِتَابًا يَلْقَاهُ مَنشُورًا۔ تو یہ کہیں وہ ہے کھاتا، جیسے کہ دل میں روح ہے جسے ہم نہیں جانتے، وہ ہمارے ڈسیکشن میں، ہمارے مطالعے میں، ہمارے جو حواس مادی ہیں ان کی گرفت میں نہیں آتی ہے، اسی طریقے سے گردن میں کہیں انسان کے کوئی شے ہے کہ جہاں پر کہ وہ ہمارا وہ کھاتا جو ہے اس مکمل کتاب الہی، وہ جو اس کا علم الہی جو قدیم ہے اور قطعی ہے، اس سے اس کی پرسنل جو ہے وہ کھاتا وہ آ کے یہاں پہ درج کیا جاتا۔ باربع کلمات فیکتب عملہ، یہ بھی لکھ دیتا ہے اس کا عمل کیا ہوگا، یہ وہی علم ہے، اللہ کا علم، یہ کیا کرے گا، واجلہ، اور اس کی مدت دنیا میں کتنی ہے وہ بھی طے ہو جائے گی، یہاں رہنا کتنا ہے، 60 برس یا 60 دن یا 60 گھنٹے، یہ سب طے ہو جائے گا۔ ورزقہ، ملنا اسے کیا ہے، وشقی اور سعید، اور یہ بھی کہ بالآخر یہ شقی رہے گا یا سعید رہے گا، شقی بدبخت نتیجے کے اعتبار سے، یا یہ کہ سعید ہوگا، صاحب سعادت، کامیاب۔ ثم ينفخ فیہ الروح، اچھا نوٹ کیجئے، یہ جو اس کا پرسنل لیجر جو ہے، اس کی کاپی جو اس کے اندر لتھی کر دی گئی ہے، چپکا دی گئی ہے، کہیں انسرٹ کر دی گئی ہے، یہ نفخ روح سے پہلے ہے،
ثم ينفخ فيه الروح، وہ فرشتہ اس لیے کہ اس کا سارا تعلق جو ہے اس باڈی سے ہے، اس کی یہ ساری جو بھی شاکلہ ہے وہ اس باڈی سے متعلق، روح فطرت ہے، وہ بعد میں آ رہی ہے، وہ تو بعد میں اس کو دی جا رہی ہے، اس کی وہ آزاد شخصیت، آزاد چوائس، وہ اس فطرت کی بنا پر ہے۔ ثم ينفخ فيه الروح، پھر وہ فرشتہ اس میں روح پھونک دیتا ہے۔ فوالذی لا الہ غیرہ، تو اس اللہ کی قسم، اس ہستی کی قسم جس کے سوا کوئی الہ نہیں، ان احدکم لیعمل بعمل اہل الجنۃ حتی ما یکون بینہ وبینہا الا ذراع، تم میں سے کوئی شخص اہل جنت کے سے عمل کرتا رہتا ہے یہاں تک کہ، اب یہاں میں ایک الفاظ کا اضافہ کر رہا ہوں بات کی وضاحت کے لیے، اس کو بریکٹ میں سمجھیے، بظاہر دیکھنے والوں کے نزدیک اس کے اور جنت کے درمیان بس ایک ہاتھ کا فاصلہ رہ جاتا ہے، فَيَسْبِقُ عَلَيْهِ الْكِتَابُ، کہ اس پر پھر وہ جو نوشتہ تھا اس میں تو لکھا تھا شقی، پھر اچانک اس کی زندگی میں انقلاب آتا ہے اور اس کے اوپر وہ نوشتہ جو ہے اللہ کا علم الہی کا جو غلط نہیں ہو سکتا اس کا ظہور ہوتا ہے، فَيَعْمَلُ بِعَمَلِ أَهْلِ النَّارِ فَيَدْخُلُهَا، پھر وہ جہنمیوں کے سے کام کرنے شروع کر دیتا ہے اور اس میں داخل ہو جاتا ہے۔ ابھی میرا خیال ہے کہ سال 1.5 سال یا 2 سال ہو گئے ہیں، ہماری جو تنظیم اسلامی آزاد کشمیر کو ہم نے ایک علیحدہ حلقہ آٹونومس بنایا ہے، اس کے جو امیر ہیں سید مظفر حسین ندوی، بہت بڑی بزرگ شخصیت ہیں، بڑی علمی شخصیت ہیں، انہوں نے وہاں کی ایک بڑی سیاسی شخصیت سے یہ بات کہی، انہوں نے مجھے خود بتایا کہ کچھ لوگ تو ہوتے ہیں کہ جن کی جوانی اور اس کے بعد کے دن بڑے برے گزرتے ہیں آوارگی میں، پھر رفتہ رفتہ بڑھاپے کے آس پاس آ کے پھر وہ کچھ نیکی کی طرف مائل، توبہ تلا کر کے پھر وہ کچھ اچھے راستے پہ آ جاتے ہیں۔ کچھ لوگ الٹے ہوتے ہیں کہ وہ پہلے بڑے نیک، بہت صالح، بہت اچھے، بہت محتاط، بہت متقی، لیکن یہ کہ آخری عمر میں آ کے تو ان کا حال جو ہے بدل جاتا ہے اور پھر وہ بالکل مختلف شخص بن جاتے ہیں، اور ان دوسروں میں سے آپ بھی ایک ہیں۔ اور یہ ایک بہت بڑی شخصیت آزاد کشمیر کی، جن سے یہ کہا سید مظفر حسین ندوی، اس لیے کہ وہاں ان کا ایک بڑا اونچا مقام ہے، وہ تعلیمات دینی کا جو پورا محکمہ ہے اس کے بھی انچارج رہے ہیں، اور بھی ندوے کے فارغ التحصیل ہیں، مولانا علی میاں اور مولانا مسعود عالم ندوی مرحوم، ان دونوں کے نہایت چہیتے شاگرد۔ بہرحال یہ اسی طرح کا فینومینن ہے جو اس حدیث میں آ رہا ہے، وَإِنَّ أَحَدَكُمْ لَيَعْمَلُ بِعَمَلِ أَهْلِ النَّارِ، اور تم میں سے کسی شخص کا معاملہ یہ بھی ہو سکتا ہے کہ وہ عمل کرتا ہے اور کرتا رہتا ہے جہنمیوں کے سے، حتیٰ ما یکون بینہ وبینہا الا ذراع، یہاں تک کہ اس کے اور جہنم کے درمیان دیکھنے والوں کو نظر یہ آ رہا ہے کہ یہ تو اب پاؤں لٹکائے بیٹھا ہے گور میں اور ابھی تک اس کے لچھن بدلے نہیں ہیں۔ فیسبق علیہ الکتاب، لیکن وہ نوشتہ اللہ کا، وہ جو ایک علم خدا بندی کے اعتبار سے وہ تو شقی تھا یا سعید تھا، فیعمل بعمل اہل الجنۃ فیدخلھا، تو وہ اب اہل جنت کے سے کام کرتا ہے اور جنت میں داخل ہو۔ یہی حدیث جو ہے آگے چل کر اسی مضمون کی حدیث نمبر 17 میں بھی آئے گی، اسی مجموعے کے اندر، اگر ہم وہاں تک پہنچ گئے۔ اب یہ حدیث جو ہے اس اعتبار سے متفق علیہ، پہلی حدیث آئی ہے متفق علیہ اس باب میں، پہلی 3 حدیثیں جو ہیں وہ 3 پڑھی ہیں، کتنی پڑھی ہم نے پہلے؟ 1 2 3، یہ چوتھی حدیث ہے اور یہ ہے متفق علیہ، باقی 3 کی 3 صرف صحیح مسلم کی تھی، اور بڑی عظیم حدیث ہے، بہت عظیم حدیث۔ ایک تو فطرت اور جبلت یہاں واضح ہو گئی، ایک سرشتے خلقت ہے انسان، ایک فطرت ہے اس کا تعلق اس کا روح ملکوتی سے، وہ روح ہے، ثم ينفخ فيه الروح، روح پھونکتا ہے اس سے پہلے 120 دن کا جو یہ جنین ہے، جو امبریو ہے اور وہ لیونگ ہے، اس کے اندر لائف کے تمام جو بھی اوصاف ہے وہ موجود ہے، وہ تو پہلے دن سے ہے۔ سپرمیٹوزوان بھی اگر تھا تو وہ بھی زندہ تھا، متحرک تھا، فعال تھا، اور اگر اوون تھا ماں کی طرف سے تو وہ بھی زندہ شے تھی، لیونگ ایک آرگنزم ہے، لہذا کوئی وقت بھی اس کے اوپر ایسا تو نہیں آیا، وہ تو حیات سے حیات چلی آ رہی ہے۔
وہ ماں کی حیات اور باپ کی حیات، ان دونوں سے مل کر حیات کا ایک سلسلہ جو ہے وہ شروع ہو گیا ہے، لیکن 120 دن کے بعد وہ مرحلہ آتا ہے، اس سے پہلے خلقت ہے صرف، اور اس خلقت سے تعلق ہے ان 4 چیزوں کا جس کا تعلق کتاب سے، یہ ہے گیون چیزیں اس کے لیے۔ البتہ یہ کہ اس کے بعد جب روح پھونکی گئی، یہ روح وہ ہے کہ جو اس کا اپنا چوائس ہے۔ اب دیکھیے، اگر کسی کی خلقت کے اندر بدی کے رجحانات بہت تھے، اس کی روح سٹرگل کر رہی ہے شاکلہ کے اندر شاکلہ سے باہر نکل نہیں سکتی، گریٹ ریزسٹنس اٹ ہیز ٹو اوور کم، کرتے یوں سمجھیے کہ جیسے دیمک جو ہے کسی چوکھٹ کو اندر سے کھا رہی ہے، ایک وقت آتا ہے کہ وہ اوپر ظاہر ہو جاتی۔ تو اس کے اندر جو ہے خلقت میں اگر نیکی کا رجحان زیادہ تھا، لیکن اس کی اپنی چوائس بدی کی ہے، تو اسے سٹرگل کرنی پڑی ہے اپنی نیکی کو دبانے میں، اس وقت تک نیکی ظاہر ہو رہی ہے، لیکن بالآخر وہ کامیاب ہو جاتا ہے، اس لیے کہ وہ شقی تھا، اور آخر میں وہ دیمک جو ہے شقاوت کی وہ ظاہر ہو جاتی ہے۔ اگر بدی کے رجحانات اس کی خلقت میں زیادہ تھے، گیون شاکلہ جو ہے وہ نیگیٹو زیادہ تھا، وہ کوشش کر رہا ہے۔ اب یہ سٹرگل جو ہے انسان کی شخصیت کے اندر ہو رہی ہے، اللہ جانتا ہے اس کو، دیکھنے والوں کو تو یہ نظر آئے گا وہی کام کر رہا ہے، یہ جو پہلے 10 سال پہلے کر رہا تھا آج بھی وہی کر رہا ہے۔ انہیں نظر نہیں آئے گا کہ اس نے کتنی محنت کی ہے، کتنی بار گرا ہے پھر اٹھا ہے، پھر گرا ہے پھر اٹھا ہے، کتنی مرتبہ جو ہے اوور پاور کیا ہے اسے اس کی اس خلقت نے، اور شیطانی وساوس جو اس کو اور سپورٹ کر رہے ہیں، لیکن اس نے اپنی he has not given up his struggle، اس کے اندر لگا رہا ہے یہاں تک کہ بالآخر کامیاب ہو گئے۔ لیکن دیکھنے والوں کو جو نظر آئے گا اس کے اعتبار سے حدیث نے بات کو واضح کر دیا، کوئی اشکال نہیں، الحمدللہ میرے ذہن میں کوئی اشکال اس حدیث کے درجے میں باقی نہیں رہا۔ اب آگے چلیے 5ویں حدیث ہے۔ وعن سهل بن سعد رضی اللہ عنہ قال قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ان العبد لیعمل عمل اہل النار وانه من اہل الجنہ ویعمل عمل اہل الجنہ وانه من اہل النار وانما الاعمال بالخواتیم، آخری فیصلہ ہوگا اس کے اس آخری وقت کا جو معاملہ ہے اس کے اعتبار سے۔ اب یہ اس کی وضاحت کی ضرورت نہیں، یہ بھی متفق علیہ ہے۔ 6 حدیث وعن عائشہ رضی اللہ عنہا قالت دعی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم الى جنازت صبی من الانصار، حضرت ام المومنین حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہ فرماتی ہیں کہ حضور کو دعوت دی گئی، آپ سے درخواست کی گئی، انصار میں کسی بچے کا انتقال ہو گیا کہ آپ اس کی نماز جنازہ میں شرکت فرمائیں، پڑھائیں۔ فقلت یا رسول اللہ، میں نے عرض کیا اللہ کے رسول، یعنی اب اس میں یوں سمجھیے کہ جو چیز امپلائڈ ہے، آپ خامخواہ یہ وقت لگائیں گے، جائیں گے، دعا کریں گے، آمد و رفت کی آپ کو مشقت جھیلنی پڑے گی، تو بالہذا یہ تو ایک بالکل ہی پاک وجود، کوئی اس نے برائی کمائی ہی نہیں، انفینسی میں یا چائلڈ ہوڈ میں اس کا انتقال ہو رہا ہے، تو بالہذا عصفور من عصافر الجنہ لم یعمل السوء، وہ تو جنت کی چڑیوں میں سے ایک چڑیا تھی، چلی گئی، اس نے کوئی کام کیا ہی نہیں، وَلَمْ يُدْرِكْهُ، نہ اس نے کوئی برا عمل کیا، نہ برے عمل کے قریب پھٹکا، اس کا ادراک بھی نہیں، اسے ابھی بدی کا کوئی شعور ہی نہیں تھا۔ فقال، اب حضور نے فرمایا او غیر ذالک یا عائشہ، ہے عائشہ کہیں ایسا تو نہیں کہ بات اس کے برعکس ہو، ان اللہ خلق للجنت اہلا، دیکھو اللہ تعالی نے جو مخلوق پیدا کی ہیں اپنے انجام کے اعتبار سے ان میں سے کچھ جو ہے وہ جنت کے لیے، خلقہم لہا وہم فی اصلاب آبائہم، اگرچہ وہ ابھی اپنے باپوں کی پیٹھوں میں صلب میں ہوتے ہیں، تب بھی ان کے بارے میں علم خدابندی میں کچھ طے ہے۔ وَخَلَقَ لِلنَّارِ أَهْلًا خَلَقَهُمْ لَهَا وَهُمْ فِي أَصْلَابِ آبَائِهِمْ، اسی طریقے سے چاہے ابھی کچھ لوگ اپنے والدین، اپنے آبا دادا کی ابھی پشت کے اندر ہی ہے، ابھی وہ باپ تک بھی منتقل نہیں ہوا ہے، لیکن یہ کہ اللہ کے علم ہے، ہم نہیں کہہ سکتے کہ کس کا کیا انجام ہونا ہے، یہ ہمارے علم کی بات نہیں ہے، یہ اللہ تعالیٰ کے حوالے، علم خدا بندی میں۔ ہمارا کام شریعت کا کیا ہے؟
مسلمان کا جنازہ ہے، جاؤ پڑھو، چاہے بچہ ہو. مشرک کا بچہ ہے، اس کا آپ جنازہ نہیں پڑھ سکتے، بس بات ختم ہو گئی. ہمارے لیے شریعت ہے، اور وہ ہے اس ظاہر کے اعتبار سے. حقیقت میں کس کا کیا انجام ہونے والا ہے وہ اللہ بہتر جانتا ہے. 7ویں حدیث، وعن علی رضی اللہ عنہ قال قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ما منکم من احد الا وقد كتب مقعده من النار ومقعده من الجنہ. قالوا یا رسول اللہ افلا نتکل علی کتابنا وندع العمل. حضرت علی سے اب یہ بڑی حکیمانہ یعنی حدیث ہے. حضرت علی سے مروی ہے رضی اللہ تعالی عنہ کہ حضور نے ارشاد فرمایا ما منکم من احد، تم میں سے کوئی شخص ایسا نہیں ہے، کوئی شخص نہیں ہے مگر یہ کہ لکھا جا چکا ہے اس کا ٹھکانہ یا جنت میں یا دوزخ. یعنی اللہ کے علم میں طے، اللہ کے علم میں معلوم ہے. محنت کرو گے، کوشش کرو گے، لیکن یہ کہ جو انجام ہے وہ اللہ کے علم میں ہے، کتاب میں. من قبل ان نبراہا، وہ تو اس علم میں الہی کی جو کتاب ہے، ام الکتاب، اس کتاب کے اندر سے جو بھی ہے وہ در حقیقت وہ اس کا ظہور ہوگا بالآخر. تو لوگوں نے کہا قالوا یا رسول اللہ، اب یہ جو نتیجہ نکلتا ہے نوٹ کیجئے، افلا نتکل علی کتابنا وندع العمل، تو کیا پھر ہم توکل نہ کریں، بھروسہ نہ کریں اپنے کتاب پر، جو بھی لکھا ہوا ہے وہ تو ہونا ہی ہے، پھر عمل چھوڑ دیں. یہ مشقت، بھاگ دوڑ، یہ وہ، اس کے لیے کائے کے لیے؟ قال اعملوا، نہیں، عمل کرو، محنت کرو، جدوجہد کرو، امکانی حد تک کرو. فکل میسر لما خلق له، ہر شخص تدریجاً اس کی تیسیر ہوتی چلی جائے گی. میسر، اس کو ذرا لفظ کو نوٹ کر لیجئے، اس لیے کہ اس حدیث میں یہ ذرا ثقیل شکل میں بھی آگے آ رہا ہے 2 مرتبہ. یسر کہتے ہیں آسانی کو، عسر کہتے ہیں تنگی کو. فلم عسر والیسر، جن حضرات نے بیعت کی ہے تنظیم اسلامی میں شامل ہوتے ہوئے، وہ ان الفاظ سے خوب واقف ہیں. فی العسر والیسر، اطاعت کریں گے عسر میں بھی یسر میں بھی. اب یسر سے باب تفعیل تیسیر، یسرا یسر تیسیرن، کسی شے کو میسر کر دینا، آسان کر دینا، سہج سہج پہنچا دینا. جیسے کہ جو سورۃ اللیل ہے آخری پارے میں، فَسَنُيَسِّرُهُ لِلْيُسْرَى فَسَنُيَسِّرُهُ لِلْعُسْرَى، آہستہ آہستہ ہم اسے اليسرا میں پہنچا دیں گے، یا آہستہ آہستہ وہ العسرا میں پہنچ جائے گا. تو کل میسر لما خلق له، ہر ایک جو بھی اس کتاب کے اندر درج ہے اس کے مطابق اس کی تیسیر اور توفیق ہو جائے. اما من کان من اہل السعادۃ فسیسر لعمل السعادہ، تو جس کا اللہ تعالیٰ کے اس علم میں سعادت کا ہے انجام، وہ سعادت کے لیے آسان کیا جائے گا، اس کے لیے سعادت اور نیکی کے راستے کھول دیے جائیں گے، کھلتے چلے جائیں گے. وَأَمَّا مَنْ كَانَ مِنْ أَهْلِ الشَّقَاوَةِ شَقِيٌّ وَسَعِيدٌ، یہ ہم اس حدیث میں پڑھ چکے ہیں متفق علیہ میں، یہ بھی لکھ دیا جاتا ہے. تو فرمایا فَسَيُيَسَّرُ لِعَمَلِ الشَّقَاوَةِ ثُمَّ قَرَأَ فَأَمَّا مَنْ أَعْطَى وَاتَّقَى وَصَدَّقَ بِالْحُسْنَى فَسَنُيَسِّرُهُ لِلْيُسْرَى. اب یہاں دیکھیے آیت جو کوٹ کی ہے آپ نے، وہ بالکل وہی ہے. 4 شرطیں پہلے انسان پوری کرتا ہے، 3 کم سے کم 3 آتی. فَأَمَّا مَنْ أَعْطَى وَاتَّقَى وَصَدَّقَ بِالْحُسْنَى فَسَنُيَسِّرُهُ لِلْيُسْرَى. جو شخص اعطاء، جود، سخاوت، لوگوں کی تکلیفوں کو رفع کرنے کے لیے اپنا مال خرچ کرنا، اس کے لیے کوشاں رہتا ہے، پھر بچتا ہے، لوگوں کی دل شکنی سے بھی بچتا ہے، لوگوں کو نقصان پہنچانے سے بچتا ہے، اللہ کے احکام کو توڑنے سے بچتا ہے، اور صدق بالحسنى، اور جو بھی سچی اور اچھی بات سامنے آئے اس کی تصدیق کرتا ہے. یہ 3 شرطیں پوری کرو گے فَسَنُيَسِّرُهُ لِلْيُسْرَى، تو ہم اس کو سہج سہج مشکلات جو ہیں اس راستے کی آسان سے آسان کر دیں گے، دروازے کھولتے چلے جائیں گے. جیسے کہ فرمایا وَالَّذِينَ جَاهَدُوا فِينَا لَنَهْدِيَنَّهُمْ سُبُلَنَا، اپنے راستے ان کے لیے کھولتے چلے جائیں. اور اس کے برعکس
واما من بخل واستغنى وكذب بالحسنى فسنيسره للعسرى. تو آیات کا حوالہ دیا حضور نے اس حدیث کے اندر. دو حدیثیں اس میں جو کہ ایمان بالقدر سے بظاہر متعلق نہیں ہے، لیکن بہرحال صاحب مشکات نے جمع کی ہیں، اس میں درج کی ہیں. اس میں بھی لفظ کتاب ہے جو نوٹ کرنے کا ہے. وعن ابی ہریرہ رضی اللہ عنہ قال قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ان اللہ كتب على ابن آدم حظه من الزنا ادرک ذلك لا محالہ. حضور نے فرمایا کہ ہر ابن آدم پر اللہ تعالی نے زنا کا کچھ نہ کچھ حصہ لکھ دیا ہے. لکھ دیا کہ یہ حصہ اس میں آئے گا، اس کے حصے میں پڑے گا. یہ علم خدا ہوگی. تو وہ کیا ہے؟ وہ لا محالہ اس کا وہ حصہ اسے پہنچے گا. فزنا العین النظر، زنا جس کو ہم معروف معنی میں زنا کہتے ہیں وہ نہ بھی ہو تو آنکھ کا بھی زنا ہے، نہ محرم کو دیکھنا. ایک مرتبہ کی نگاہ جو ہے وہ معاف ہے، دوسری مرتبہ کا دیکھنا وہ آنکھ کے زنا کے حکم میں ہے. وزنا اللسان النطق، نہ محرم سے گفتگو کرنا اور خامخواہ گفتگو کو طول دینا، اس میں لذت لینا. ضرورت کے ساتھ کوئی گفتگو کرنی پڑ رہی ہے، کراہت کے ساتھ کرنی پڑ رہی ہے، بس جتنی بات ضروری ہے اتنی ہی کی ہے، وہ بات اور ہے. لیکن یہ کہ اس سے آگے معاملات مختلف اعتبار وہ بھی زبان کا نطق کا زنا ہے. والنفس یتمنی وتشتہی، اور نفس کا معاملہ یہ ہے کہ پھر وہ تمنا اس میں ابھرتی ہے کہ تکمیل ہو جائے اس عمل زنا کی، اور اس میں اشتہا ہوتا ہے، شہوت ہوتی ہے. والفرج یصدق ذلک ویکذبہ، اس کے بعد تو عمل جو ہے وہ یا اس کی توثیق اور تصدیق کر دیتا ہے یا اس کی تکذیب کر دیتا. متفق علیہ روایت. وفی روایت لمسلم، اور جو امام مسلم منفرد طور پر جو لائے ہیں روایت وہ یہ بھی ہے کہ قال كتب على ابن آدم نصیبہ من الزنا مدرک ذلك لا محالہ. العینان زناہما النظر، والاذنان زناہما الاستماع، واللسان زناہ الکلام، والید زناہ البطش، والرجل زناہ القطع، والقلب یہوی ویتمنی ویصدق ذلك الفرج ویکذبہ. بہرحال اس کی بھی مزید ترجمے کی ضرورت نہیں ہے، بات مضمون وہی ہے. اب آئیے نویں حدیث. وعن عمران بن حسین رضی اللہ عنہ ان رجلین من مزینہ قالا، حضرت عمران بن حسین کہتے ہیں رضی اللہ تعالی عنہ کہ بنو مزینہ کے دو شخص آئے حضور کی خدمت میں. انہوں نے بات کہی، یا رسول اللہ، اے اللہ کے رسول، ارأیت ما یعمل الناس اليوم ویقدحون فیہ، کیا آپ کی رائے ہے یہ لوگ جو آج کام کرتے ہیں، عمل کرتے ہیں، بھاگ دوڑ کرتے ہیں، جہاد کرتے ہیں، انفاق کرتے ہیں، قدح قادح الی ربک قدحا فملاقیہ، یہ آخری پارے میں جو آیت آئی ہے وہ قدح، مشقت جھیلنا. تو یہ جو انسان مشقت کرتا ہے، اب اس کے بارے میں آپ کیا فرماتے ہیں؟ اشیء قضی علیہم، کیا یہ کوئی ایسی شے ہے جو ان کے بارے میں پہلے سے طے شدہ ہے؟ وَمَضَى فِيهِمْ قَدَرٌ سَبَقَ، اور یہ کہ کوئی قدر جو ہے، تقدیر پہلے ہی سے طے پا چکی ہے ان کے بارے میں. او فیما یستقبلون بہ مما اتاہم بہ نبیہم وثبتت الحجۃ علیہم، یا یہ کہ جو بھی مستقبل میں آنے والا ہے، جن میں کہ کوئی نبی ان کے پاس کوئی پیغام لے کر آتا ہے، ان پر حجت قائم ہو جاتی ہے، یہ چیزیں جو ہیں ان کا کیا آپس میں ربط اور تعلق ہے؟ فقال، حضور نے فرمایا، لا بل شیء قضی علیہم ومضی فیہم والتصدیق ذلک فی کتاب اللہ عز وجل ونفس وما سواها فالہمها فجورها وتقواها. حضور نے فرمایا، اور یہاں پر پھر میں کہوں گا کہ اس سے مراد صرف وہ علم الہی ہے کہ اس میں وہ شے طے شدہ ہے کہ کسی شخص کو کیا کرنا ہے، کیا کرے گا، لیکن اس سے اس کے آزاد ارادے اور اس کے چوائس کی نفی مطلق انفر کرنا درست نہیں ہے. وعن ابی ہریرہ، 10ویں حدیث، حضرت ابو ہریرہ سے مروی ہے رضی اللہ تعالی عنہ قال قلت یا رسول اللہ، وہ فرماتے ہیں کہ میں نے عرض کیا اللہ کے رسول، انی رجل شاب، میں ایک جوان شخص ہوں. اور ظاہر بات ہے کہ اصحاب صفہ میں سے تھے، نکاح کرنا، گھر گرہستی یہ ان کے لیے ممکن ہی نہیں تھا.
وَأَنَا أَخَافُ عَلَى نَفْسِ الْعَنَتَ، اور مجھے اپنے بارے میں خوف ہے، کہیں میرا قدم پھسل نہ جائے، کوئی غلط حرکت نہ کر بیٹھوں، آخر جوان انسان ہوں، جوان مرد ہوں، تو میری جو بھی طبیعت کا تقاضا ہے۔ وَلَا أَجِدُ مَا أَتَزَوَّجُ بِهِ النِّسَاء، میرے پاس تو کوئی وہ مال نہیں ہے، وہ وسائل نہیں ہے کہ میں نکاح کر سکوں۔ كَأَنَّهُ يَسْتَأْذِنُهُ فِي الْاِخْتِصَارِ، اگرچہ وہ الفاظ تو حضرت ابو ہریرہ نے نہیں استعمال کیے، لیکن یہ کہ جو اندیا اس سے ظاہر ہوا وہ یہ تھا کہ وہ یہ اجازت چاہتے تھے کہ میں اپنی مردمی کو ختم کر دوں، خصی ہو جاؤں، میں اپنے اس تقاضے ہی کو ختم کر دوں۔ قال فسکت عنی، تو حضرت ابو ہریرہ فرماتے ہیں کہ جب میں نے یہ بات کہی تو حضور خاموش رہے۔ ثم قلت مثل ذلك، میں نے پھر وہی بات دہرائی، فسکت عنی، پھر بھی حضور خاموش رہے۔ ثم قلت مثل ذلك، پھر میں نے تیسری مرتبہ بات کہی، حضور فسکت عنی، پھر آپ پھر بھی خاموش رہے۔ ثم قلت مثل ذلك، چوتھی مرتبہ جب میں نے یہ بات کہی، فقال النبی صلی اللہ علیہ وسلم، تو حضور نے ارشاد فرمایا، یا ابا ہریرہ جف القلم بما انت لاق فاقتص علی ذلك او زر، رواہ البخاری رحمہ اللہ۔ یہ صحیح بخاری کی روایت ہے۔ حضور نے فرمایا، ابو ذر، قلم خشک ہو چکا لکھ کر، وہی کتاب، وہ اگلی آیت اگلی حدیث میں آ بھی رہا ہے، جو پہلی حدیث تھی مقادیر لکھ دیے تھے اللہ نے 500 برس پہلے کائنات کی تخلیق سے۔ جف القلم، قلم لکھ کر خشک ہو چکا، بما انت لاق، جو بھی کچھ ہونا ہے وہ تو ہوگا، فاختص علی ذلک او ذر، اب یہ تمہاری مرضی ہے، تم چاہو جو کہنا چاہ رہے ہو وہ کرو یا نہ کرو۔ یعنی یہ کہ فرض کیجئے کہ تم نے یہ قدم اٹھا بھی لیا تو کوئی اور پرورشن کسی اور نوعیت کی، کوئی اور خرابی، اگر وہی ہے تو صرف یہ کہ آنکھ ہی کا زنا کرتے رہو گے۔ اگر تم قابو نہیں کر سکتے اپنے اوپر، تو اگر تم نے وہ زنا کا وہ جو عمل ہے اس سے اپنے آپ کو معذور کر بھی لیا، تو آنکھ کا زنا، کان کا زنا، زبان کا زنا، یہ چلتے رہیں گے، تو وہ سب مل کر بھی تو کچھ بہت بڑی شے بن سکتی ہے۔ تو اصل شے تو یہ کہ کنٹرول کرو، باقی جو ہونا ہے وہ اللہ کے علم میں ہے۔ البتہ تمہارا حساب تمہارے اس اسٹرگل کے اوپر ہوگا جو تم نے کی۔ اللہ جانتا ہے کہ تمہارے لیے کیا موانع تھے، کیا مشکلات تھے، ظاہری تھے، خارجی تھے، باطنی تھے، داخلی تھے، کیا کیا رکاوٹیں تھیں، اور کسی شخص کے لیے پاک دامنی کے لیے کتنی سہولتیں تھیں۔ 4 بیویاں رکھتے ہوئے بھی اگر کسی شخص نے زنا کیا تو معلوم ہوا کہ اس کی شقاوت جو ہے وہ اس انتہا کو پہنچ گئی کہ جس کے لیے کوئی اب عذر نہیں۔ لیکن یہ کہ ایک ایسا شخص جو ہے اس کا معاملہ کس درجے کے اندر، وہ کس ضیق نفس کے اندر مبتلا ہے، اسٹرگل کرتا چلا جا رہا ہے، تو اللہ تعالیٰ اس کے حساب سے معاملہ طے کرے گا۔ 16ویں حدیث، اب یہ یہاں سے شروع ہو گیا، اس کا جو فصل ثانی ہے، اس مشکات المصابیح کا اس باب کی فصل ثانی۔ عن عبادہ بن صامت رضی اللہ عنہ قال قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، ان اول ما خلق اللہ القلم فقال له اکتب، قال ما اکتب، قال اکتب القدر، فكتب ما كان وما هو كائن الى الابد، رواه الترمذی وقال هذا حدیث غریب اسنادا۔ اب یہ دیکھیے، امام ترمذی اس روایت کو لائے ہیں اپنی جامع میں، لیکن ساتھ ہی کہہ دیا ہے کہ یہ سند کے اعتبار سے غریب ہے، یعنی زیادہ معروف نہیں ہے، پہچان میں آنے والی نہیں ہے، غریب ان یہ حدیث کی اصطلاحات ہیں، میں اس کی بحث پہ اس وقت نہیں جاتا۔ لے کیوں آئے، سوچنے کی بات ہے، اس لیے کہ وہ پہلی جو حدیث ہم پڑھ چکے ہیں مضمون تو اسی کا ہے۔ پہلی حدیث اس لیے میں نے نوٹ کرایا تھا کہ 16ویں حدیث بھی اسی موضوع کی ہوگی۔ عن عبداللہ ابن عمرو بن العاص قال قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، كتب اللہ مقادیر الخلائق قبل ان يخلق السماوات والارض ب50,000 سنة، آسمانوں اور زمین کی تخلیق سے 50,000 سال پہلے اللہ نے ساری مقادیر لکھ دی تھی۔ اب چونکہ اس حدیث نمبر 16 میں اگرچہ سند کے اعتبار سے غریب ہے، مضمون تو وہی آ رہا ہے، لہذا اس کو لے آئے ہیں، لیکن ساتھ ہی کہہ دیا سند کے اعتبار سے یہ غریب ہے۔ حضرت عبادہ ابن صامت فرماتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ نے، کہ حضور نے ارشاد فرمایا
کہ پہلی چیز جو اللہ نے پیدا فرمائی وہ قلم تھا. اب اس قلم سے مراد کوئی مادی قلم نہیں ہے. ابھی مادی کائنات کی تو ابتدا ہی نہیں ہوئی. جیسے کہ ہم نہیں جانتے عرش کی حقیقت کیا ہے، کرسی کی حقیقت کیا ہے، قلم کی حقیقت کیا ہے. اس اعتبار سے یہ ان متشابہات میں شامل ہوگا. فقال له اکتب، اور اللہ نے حکم دیا لکھو. قال ما اکتب، قلم نے سوال کیا کہ میں کیا لکھوں. قال اکتب القدر، اب قدر لکھ دو، مقادیر لکھ دو. وہاں مقادیر کا لفظ آیا ہے، یہاں قدر کا لفظ آیا ہے. اس کے سمجھنے میں دقت ہو سکتی ہے، مقادیر کے سمجھنے میں بات بالکل واضح تھی، اسی لیے میں نے شروع کی لغت کی بحث میں اس کو خاص طور پر نوٹ کروایا تھا. اکتب القدر فکتب، تو اس نے لکھ دیا ما کان وما ہوا کائن الی ابد، جو کچھ آج تک ہوا ہے وہ بھی لکھ دیا تھا، اور جو کچھ ابد تک ہونے والا ہے وہ بھی لکھ دیا. وعن مسلم بن يسار رضی اللہ عنہ قال سئل عمر بن الخطاب رضی اللہ عنہ عن هذه الآية وَإِذْ أَخَذَ رَبُّكَ مِنْ بَنِي آدَمَ مِنْ ظُهُورِهِمْ ذُرِّيَّتَهُمْ الآية. یہ سورہ اعراف کی جو آیت ہے کہ یاد کرو جب کہ اے نبی آپ کے رب نے تمام بنی آدم کی پیٹھوں سے ان کی ساری نسلیں نکال لی تھیں. وَأَشْهَدَهُمْ عَلَىٰ أَنفُسِهِمْ أَلَسْتُ بِرَبِّكُمْ قَالُوا بَلَىٰ، وہ آیت اپنے ذہن میں لے آئیے. تو حضرت مسلم بن یسار فرماتے ہیں کہ حضرت عمر بن الخطاب رضی اللہ تعالی عنہ سے اس آیت کے بارے میں سوال کیا گیا. ذرا اس کی وضاحت فرمائیے. قال عمر، حضرت عمر رضی اللہ تعالی عنہ نے جواب دیا سمعت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم یسأل عنها، میں نے سنا تھا کہ حضور سے بھی اسی آیت کے بارے میں سوال کیا گیا تھا. فقال، آپ نے فرمایا ان اللہ خلق آدم. اب دیکھیے قرآن مجید کی آیت کے الفاظ زیادہ مشکل ہیں، حدیث میں ان کو کی تسہیل ہو گئی ہے. وہاں الفاظ ہیں ذریتہم، گویا کہ آدم کی ذریت پہلے وجود میں آ گئی ہے، پھر ان کی پیٹھوں سے اللہ نے نسل آدم پوری نکالی ہے. یہاں حدیث نے اس کو واضح کر دیا، آسان کر دیا. ان اللہ خلق آدم، اللہ نے آدم کو پیدا فرمایا. ثم مسح ظہرہ بیمینہ، پھر اللہ نے اپنے داہنے ہاتھ سے ان کی پیٹھ پر مسح کیا، پھیرا اپنا ہاتھ. فاستخرج منہ ذریۃ، تو اس میں سے کچھ اولاد جو تھی ذریت آدم جو آنی ہے ابد تک، اس میں سے کچھ کو نکال دیا. فقال خلقت ہؤلاء للجنہ، فرمایا یہ وہ لوگ ہیں، یہ جنت کے لیے، میں نے ان کو پیدا کیا جنت کے لیے. ثم مسح ظہرہ بیمینہ، ثم ظہر، قال سمعت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم یسأل عنها فقال ان اللہ خلق آدم ثم مسح ظہرہ بیمینہ فاستخرج منہ ذریۃ فقال خلقت ہؤلاء للجنہ وبعمل اہل الجنہ یعملون، یہ اہل جنت ہی کیسے عمل کریں گے. ثم مسح ظہرہ فاستخرج منہ ذریۃ، پھر دوبارہ ہاتھ پھیرا اور اولاد نکالی. فقال خلقت ہؤلاء للنار وبعمل اہل النار یعملون، یہ جہنمی ہے اور یہ جہنمیوں کے سے عمل کریں گے. فقال رجل ففیم العمل، اب سوال پیدا ہو گیا. ایک شخص نے حضور سے سوال کیا. ابتداءً سوال حضرت عمر سے کیا گیا جو کہ مسلم ابن یسار بیان کر رہے ہیں. حضرت عمر نے فرمایا میں جواباً تمہیں وہ بات بتا رہا ہوں جو حضور نے خود فرمائی صلی اللہ علیہ وسلم. تو لوگوں نے پوچھا فقال رجل ففیم العمل یا رسول اللہ، تو اللہ کے رسول پھر عمل کس کام کے لیے، کس لیے؟ فقال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ان اللہ اذا خلق العبد للجنۃ استعملہ بعمل اہل الجنۃ حتى يموت على عمل من اعمال اہل الجنۃ فيدخلہ به الجنہ. اللہ تعالیٰ نے جس کو جنت کے لیے بنایا ہے اس کو جنت ہی کے کام کرنے کے لیے اس کے لیے سہولت پیدا کرتا ہے، یہاں تک کہ وہ اسی پر اس کا انتقال ہو جاتا ہے، اس میں اسے داخل کر دیتا ہے. وَإِذَا خَلَقَ الْعَبْدَ لِلنَّارِ، اور جب کسی کو بندے کو بنایا ہے آگ کے لیے، استعملہ بعمل اہل النار حتی یموت علی عمل من اعمال اہل النار فیدخلہ بہ النار. رواہ مالک والترمذی وابو داؤد. اب اس حدیث کو ہم پڑھیں گے اس لفظ کے ساتھ جو تیسیر کا ہم پہلے پڑھ چکے ہیں.
جو متفق علیہ روایت میں آتے تھے، میسر ہو جانا، جو لوگ یہ کام کریں گے ان کی یہ تحصیل ہو جائے گی، جو لوگ یہ کام کریں گے ان کی وہ تحصیل ہو جائے گی۔ حدیث نمبر 18، وعن عبداللہ ابن عمرو رضی اللہ تعالی عنہما قال خرج رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فیہ وفی یدیہ کتابان۔ حضرت عبداللہ ابن عمرو ابن العاص رضی اللہ تعالی عنہما فرماتے ہیں، ان سے روایت کیا گیا کہ حضور ایک مرتبہ برآمد ہوئے، تشریف لائے، اور آپ کے دونوں ہاتھوں میں 2 کتابیں، 2 رجسٹر، 2 کاپیاں جو بھی کہیں وہ تھے۔ فقال اتدرون ما هذان الکتابان، تو حضور نے پوچھا صحابہ سے، جانتے ہو کہ یہ کیا ہے یہ رجسٹر؟ قلنا لا یا رسول اللہ الا ان تخبرنا، سب نے کہا نہیں حضور، اے اللہ کے رسول، ہم نہیں جانتے الا یہ کہ آپ خود ہمیں بتا دیں، آپ ہمیں باخبر کر دیں۔ الا ان تخبرنا۔ فقال الذی فی یدہ الیمنی، تو اب آپ نے فرمایا جو آپ کے داہنے ہاتھ میں تھی، ھذا کتاب من رب العالمین، یہ ہے وہ نوشتہ تمہارے رب کی طرف سے، تمام جہانوں کے پروردگار کی جانب سے، فیہ اسماء اہل الجنہ، اس میں جو بھی لوگ انتہا کا جو درجہ ہے آخری اپنی عاقبت کے اعتبار سے جنت میں جانے والے ہیں، ان کے نام درج ہیں۔ پھر یہاں نوٹ کر لیجئے، وہی کتاب، وہی علم خدا بندی جو ازلی ہے، قدیم ہے، اور اس کی کا جو بھی علم خدا بندی ہے وہ قطعی ہے، اس میں کوئی غلطی ثابت نہیں ہو سکتی۔ واسماء آبائہم وقبائلہم، اور ان کے آباء و اجداد کے شجرہ نسب بھی ہیں، ان کے قبیلوں کا بھی۔ ثم اجمل علی آخرہم، اور پھر یہ کہ آخری انسان تک کا نام اس میں درج ہو چکا ہے، جو بھی اہل جنت ہوں گے۔ فلا یزاد فیہم ولا ینقص منہم ابدا، اب اس میں نہ کسی کا اضافہ ہوگا اور نہ کسی کی کمی ہوگی۔ ثم قال للذی فی شمالہ، اور پھر آپ نے فرمایا جو میرے بائیں ہاتھ میں ہے، ھذا کتاب من رب العالمین فی اسماء اہل النار، یہ ہے رب العالمین کی طرف سے وہ کتاب جس میں جہنمیوں کے نام درج ہیں، واسمائہم واسماء فیہ اسماء اہل النار واسماء آبائہم وقبائل، اور ان کے قبائل کے اور آباء و اجداد کے نام درج ہیں۔ ثم اجمل علی آخرہم، اور یہ بھی آخری جو انسان ہو سکتا ہے جو آئے گا نسل آدم میں سے، اس کی حد تک جو بھی تقسیم ہونی ہے اس کا درج ہو چکا، اندراج ہو چکا ہے۔ فلا یزاد فیہم ولا ینقص، اب نہ اس میں کوئی اضافہ ہوگا اور نہ کمی ہوگی ابداً۔ فقال اصحابہ، پھر حضور کے صحابہ نے سوال کیا، ففیم العمل یا رسول اللہ ان کان امر قد فرغ منہ، یا قد فرغ منہ، یہ مجہول بھی ہو سکتا ہے اور معروف بھی ہو سکتا ہے۔ انہوں نے پوچھا کہ پھر یہ عمل ہم کس بات میں کریں، اگر یہ کوئی ایسا معاملہ ہے کہ جو جس سے فارغ ہوا جا چکا، جو طے ہو چکا علم الہی میں، اللہ کے فیصلے میں، مقدر کے اندر طے ہو گیا، یا اللہ تعالیٰ جس سے فارغ ہو چکا۔ فقال صددوا وقاربوا، 2 الفاظ بڑے اہم ہیں، سیدھے کرنے کی کوشش کرتے رہو، سددوا، سداد کہتے ہیں سیدھا کرنا، تو سیدھا راستہ کرنے کی کوشش کرتے رہو۔ تمہارے اندر کوئی ٹیڑھ اگر ہے خلقت کے اندر، کوشش کرو اسے سیدھا کرو، جتنے بھی امکان کی حد تم کر سکتے ہو سیدھا کرو۔ اور قارب، مقاربت، قریب قریب بہتر لانے کی کوشش کرو، خیر کی طرف، بھلائی کی طرف۔ پھر وہی آیت ذہن میں رکھیے، فاما من اعطى واتقى وصدق بالحسنى، کوشش اس کی کرو، فسنيسره لليسرى، واما من بخل واستغنى وكذب بالحسنى فسنيسره للعسرى۔ میں پچھلی مرتبہ آپ کو بتا چکا ہوں کہ اس میں واقعہ یہ ہے کہ شاکلہ 90-95% شاکلہ ہے انسان، لیکن ایک فری چوائس ہے، کوشش ہے، جد و جہد ہے، وہ سٹرگل جو ہو رہی ہے اندر اس خول کے اندر، وہ اللہ جانتا ہے۔ کیا گیون تھا وہ اللہ جانتا ہے، کیا کوشش اس نے کی وہ اللہ جانتا ہے، اور ہر شخص کی پرسنل اسسمنٹ ہوگی۔ کلہم آتی ہے یوم القیامت فردا، ہر انسان کو، ہر ذی نفس کو اللہ کی عدالت میں حاضر ہونا انفرادی سطح، ہر شخص اپنی ذاتی اعتبار سے، اور اس کا جو بھی گیون تھا، لا یکلف اللہ نفسا الا وسعها، سددوا وقاربوا، فإن صاحب الجنة يختم له بعمل أهل الجنة وإن عمل أي عمل، وإن صاحب النار يختم له بعمل أهل النار وإن عمل أي عمل۔ ثم قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم بيديه فنبذهما،
پھر آپ نے دونوں ہاتھ جو ہیں ان کو اشارہ کر کے کہا فرغ ربکم من العباد فریق فی الجنت و فریق فی السعیر، تمہارا رب